تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ, تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود, اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے, یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے پھاڑ کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے. وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, استغفر اللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کماری بچیوں کو نہ دو, کمارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی. بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے. جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا میں, کیونکہ میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے. کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈلا یہاں پہ. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس گھس کے دیکھنا شروع کر دیا, جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ, سب سے بہتر خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگاؤ. جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا, گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ریئیکشن ہوگا, اور نتیجہ ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو, اور پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات, کہ کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ, انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک